बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरे जितने भी मोअज़्ज़िज़ और प्यारे व्यूअर्स हैं उनको 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है हम इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वरना हमारा इस्लामी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके लिए 2025 जो है वो ढेरों खुशियाँ लाए, आपकी तमाम जायज़ मुरादें जो है वो पूरी करे और आपको जो है ना वो खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। लेकिन एक ये भी गुजारिश कि जितनी हो सके तो आसानियाँ बांटनी भी हैं, यानी जितनी हो सकें। बहरहाल आपको जो है ना वो बहुत बहुत मुबारक हो। तबीयत अभी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ढीला हूँ, लेकिन बताया बहुत सर्दी लगती है, बुखार है साथ साथ सर्दी लगती है, लेकिन अपनी मजदूरी की कोशिश करता हूँ। आज हम जो है ना ख़बरों से ज़्यादा ना हम डिस्कस करेंगे 2024 को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने स्पेशल वीलॉग इस तरह डिज़ाइन किया है कि 2024 को थोड़ा हम कर लें, थोड़ा रिवाइव कर लें। 2024 की जो सबसे बड़ी लूज़र है ना, सबसे बड़ी लूज़र वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने अपना बदला ले लिया। मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको दुश्मन न दे, और अगर दे, क्योंकि जो है ना वो मौला अली ने मेरा ख्याल है फरमाया था कि अगर आपको कोई दुश्मन नहीं है तो फिर आप अपने आप पे गौर करें। इसका मतलब है कि आप कई ऐसी बातें नहीं करते जो करना ज़रूरी होती हैं, तो अगर कोई दे तो ज़र्फ़ वाला दे। इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन साल, यानी हमने वो मशरक़ी पाकिस्तान तो नहीं देखा और भी बहुत कुछ हमने देखा पाकिस्तान में, लेकिन ये साल जो है, फिर मेरा काम भी ऐसा है, आप जानते हैं मैं मिलता हूँ लोगों से और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, अपने सीनियर से मिलता हूँ। सिर्फ मेरी राय नहीं है, मेरी राय नहीं है, यानी जितने भी लॉगर्स हैं ना मुझसे बड़े मीन के उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उनको आप सुन लें वो क्या कहते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, उन्होंने इसको स्याह तरीन साल ऐसा जो है ना वो करार दिया है। फिर आपको कहानी सुनाऊंगा कुतामा की। 2024 स्टार्ट कहाँ से हुआ और कुतामा कौन थी और उसने मेहर में क्या मांगा था, यानी ये जो है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन हम शुरू करेंगे जो है ना वो जिस तरह हम आखिरी खबर से शुरू करते हैं 2024 की। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि अगर कोई सबसे लानती शख्सियत थी, घटिया, नीच, बदनस्ल, बदजात, वो कादी फायदी से था, जिसने अपनी कुर्सी का, अपने मनसब का भी ख्याल नहीं किया कि यार ये कितना बड़ा मनसब होता है। क्योंकि अदल और फिर अदल के साथ रहम ये ज़रूरी है, लेकिन न उसने अदल किया न उसने रहम किया। ये जो है ना वो बदतरीन शख्स था 2024 का। और तकरीबन मैंने तो सब सीनियर से बात की, उन्होंने यही बात की है। लूज़र स्टैब्लिशमेंट थी, यानी स्टैब्लिशमेंट की ये हालत मैंने कभी नहीं देखी। बिस्मार्क जो है ना वो जदीद जर्मनी के बानी थे। वो पता है क्या कहते थे? बिस्मार्क कहते थे कि ये जो ताकत है ना, ताकत ये दिखाने के लिए होती है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। भरम कायम रहता है। स्टैब्लिशमेंट ने भरम खो दिया, यानी क्या किया जा सकता था? और 26 नवंबर गोली, और क्या किया जा सकता है? टैंक चढ़ाने, वो भी चढ़ा दें। स्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी लूजर जो है ना वो रही है 2024 में। एक रोज मिली रस्ते में ताकत की राजकुमारी, बोली के चरण छू मेरे और जीत ले दुनिया सारी।
میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے سامنے ایک یتیم بچہ، دیکھ لیں سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ لوزر رہی ہے، بھرم کھو دیا ہے، بڑی عزت، بڑا وقار، بڑا رومانس۔ یقین کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کون سا کور کمانڈر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی، چیئرمین جوائنٹ کون ہے، چیف کا تو ویسے پتہ ہوتا ہے، ایک ایک عہدے کا مجھے پتہ ہوتا تھا، ایک ایک عہدے کا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیف کا پتہ ہے اب مجھے، اور ایک چیئرمین جوائنٹ کا پتہ ہے کہ کون ہے، کسی کا بھی مجھے نہیں پتہ۔ یہ میں ریکارڈ رکھتا تھا، نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ دے آر لوزرز۔ یہ ان کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ میٹنگ ہوئی ہے ایک اعلیٰ سطح پہ، یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، یہ کہ جی جو مڈل کلاس ہے نا اور جو نوجوان ہیں وہ دور ہو گئے ہیں، یعنی یہ ان کو ملا ہے، سروے ملا ہے میٹنگ میں۔ تو ایک اتھارٹی نے کہا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے، جبکہ دوسری اتھارٹی نے کہا ہے کہ اب اس کی عادت ڈال لیں، اب اس کی عادت ڈال لیں، اب نہیں ملتی ہمیں حمایت مڈل کلاس سے اور یوتھ سے۔ ایک اور اتھارٹی نے کہا ہے کہ کچھ لانچ کرتے ہیں، شاید فریدی، وہ قاسم علی شاہ پھر آیا ہے صافی کے ساتھ، یہ چلے ہوئے مس کارتوس کہ جی یہ ان کو لانچ کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے کوئی اوورسیز کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور سارا کچھ۔ یہ سب سے بڑی لوزر رہی ہے۔ یہ آپ نے کومنٹس میں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے کہ یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بسمار کا قانون بھی توڑ دیا کہ جی طاقت جو ہے نا دکھاتے رہتے۔ تو اب اتنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ ناراضگی تھی کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا 8 فروری کو، پھر بالکل جو ہے نا وہ بات نفرت تک پہنچ گئی، اور اب میں یہ تو نہیں کہتا دشمنی تک بات آ پہنچی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ انہوں نے لوز کیا ہے 2024 میں۔ کیوں لوز کیا ہے یہ اب یہ خود انیلسس کر لیں گے، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنسیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے نا وہ، لیکن قوم کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ قوم نے جن کو ریجیکٹ کیا ان کو جو ہے وہ پھر سروں پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ایسا کرتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ یہ یعنی زیادہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ندیم انجم کا پروجیکٹ تھا، طاقت ڈاکٹرائن، کدھر ہے ندیم انجم؟ ڈی جی آئی ایس ہے، کوئی کہتا ہے کینیڈا ہے، کوئی جدھر بھی ہے، بہرحال ادھر سے دفع ہو گیا ہے، سارا بیڑا غرق کر کے وہ نکل گئے۔ پینشن، کمیوٹ، ہادہ من فضل ربی، نکل گئے۔ بھگتے آپ ان کو، رانوں کو بھی بھگتے، پالشی کو بھی بھگتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے لوز کیا ہے۔ کومنٹ آپ جو ہے نا یہ لوزر سب سے بڑی۔ خالد خورشید خان بڑے مقبول ہیں، گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، پی ٹی آئی میں میرے خیال ہے 2018 میں شامل ہوئے تھے۔ آج ان کو 34 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، 34 سال کی، 6 لاکھ جرمانہ اور پاسپورٹ بھی جو ہے نا وہ ان کا شناختی کارڈ بھی منسوخ کر دیں۔ یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہوتے ہیں نا، جس طرح کشمیر ہے، گلگت ہے، یہاں کے جو لیڈر جو بانڈ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خالد خورشید بہت پاپولر ہیں گلگت میں، ہیں بھی بہت دبنگ اور جو ہے نا، لیکن انہوں نے سنجانی میں کہا تھا کہ جب ہمارے جرنیل حضرات آئین پہ ڈیش 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 کرتے ہیں نا تو محسن نقوی جو ہے نا وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ فقرہ بہت بڑا تھا اور ویسے بھی وہ ایسے بیان دیتے رہتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا بہت دلیر آدمی ہیں۔ تو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دھمکیوں پہ، میرا خیال ہے شاید ہسٹری کا پہلا کیس ہو کہ جی اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، شخصیات کو دھمکیاں دی ہیں، لہذا 34 سال قید سنا دی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ وفاق کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی۔
इनको अक्सरियत मिली, ये वज़ीर आला थे, लोग बड़े खुश थे। उधर इमरान गया ना, तो इमरान के बाद इन्होंने कश्मीर में भी रजीम चेंज ऑपरेशन किया, इसके बाद इन्होंने गिलगित में किया और कहा कि जी खालिद खुर्शीद की जो है ना वो डिग्री जाली है। पहले सब कुछ ठीक था, पहले वो वज़ीर आला बन गए, यहाँ इमरान वज़ीर आज़म थे, सब कुछ ठीक था पहले, लेकिन जो इमरान खान गए तो उनकी डिग्री, आपको पता है यहाँ तो जिस तरह रुमाल से कबूतर निकलता है, कबूतर से रुमाल निकलता है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने जी खालिद खुर्शीद को वो भी अफसोस है, ज़ाहिर है वो सीएम थे और उन्होंने अक्सरियत ली थी, फिर इनके बंदे तोड़ ताड़ के कोई और बंदा ले आए, वो तो इनके बाएं हाथ का खेल है। तो ये बहरहाल जो है ना वो मोहसिन नकवी ने अपना बदला ले लिया। मैंने शुरू में कहा ना कि अगर आपको जो है ना वो दुश्मन अल्लाह करे मिले ना, अगर मिले तो फिर कोई ज़र्फ वाला हो। ये लोग फिर जो ये कमी कमोड़े होते हैं ना, वो मैं हंस रहा था, एक जो है ना वो इलामा साहब फरमा रहे थे, अब सईदों ने नाराज़ नहीं होना कि यार वो सईदों का इलाका तो हिजाज था और इराक था और फ़लस्तीन था। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि बरसगीर में इतने सैयद कहाँ से आ गए। ये मैं लाइटर टोन में बात कर रहा हूँ, ये एक आलिम साहब कह रहे थे, तो ये भी नकवी है, तो ये सैयद बादशाह है। तो ये जब इनके मौला अली ने फरमाया था कि जब आप ओहदे पे पहुँचते हैं ना, या आपके पास इख्तियार आ जाता है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, असलियत पे आ जाते हैं। ये इनकी असलियत है। जो खालिद खुर्शीद को 34 साल की सज़ा हुई है, साल के आखिरी दिन, आप आगाज़ देखें, आगाज़ किस तरह की है, और फिर ये नफ़रत पैदा होती है। ठीक है, ये सियाने लोग हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन जो है वो साल, वो 2024 को याद रखा जाएगा। मसलन मैं 1 2 3 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। यानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी मुल्क की मिशत का। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया है कि जो है ना वो इस 2024 में उन्होंने कितना कर्जा लिया है, 7,919 अरब मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं है। ये जो है ना इन्होंने कर्जा लिया है। बेरोज़गारी, महंगाई, सनतें बंद, बरामदात नहीं है, अब रेमिटेंसेस, उसी पे मुल्क चल रहा है। मिशत का बेड़ा गर्क है। 2024 बड़े तजर्बे किए। उसके बाद जो है ना अगर आप आ जाएं जी खेल पे, 25 करोड़ आबादी है और खेलों का हाल, हॉकी देखें, क्रिकेट का जवाल देखें, और नदीम ने जो नेदा फेंका वो हमारा मोमेंट था 2024 का। लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए लोग, गैर मामूली कारकर्दगी थी। वरना 25 करोड़ आबादी हो और जितनी गेमें हैं ओलंपिक्स में, तो हमें तो हर गेम में शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन इनके लल्ले तलल्ले, इनकी अयाशियाँ, किसी को क्या परवाह है। नौजवान नशा करें, नौजवान पोर्न देखें, नौजवान जो कुछ करें, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी होती नहीं है तो वो भेड़े काम करते हैं। तो अगर उनकी जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में जो है ना वो मोड़ा जाए तो बहुत बड़ा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है ना वो कुछ नहीं, आपको मैदान नज़र नहीं आएंगे। चीन की एक कहावत है कि जिस कौम के मैदान भरे हुए हो ना, उसके हस्पताल खाली होते हैं, और जिस कौम के मैदान खाली हों तो हस्पताल जो है ना वो भरे होते हैं। यानी मैदान भरे हों तो अस्पताल खाली, मैदान खाली हों तो अस्पताल भरे हुए। और मैंने सवाल किया था कि जिनके मैदान हो ही ना, एक ये भी सवाल है ना, हमारे पास तो मैदान है ही नहीं। मैं रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ, यानी आपको वॉक करने के लिए आधा घंटा यहाँ से वो रेस कोर्स है, फिर ट्रैफिक और रश, आपको जाना वॉक करने के लिए। तो फिर आप अपने इलाकों का हाल देख लें। हाँ, वो खुशकिस्मत हैं जो देहातों में रहते हैं, तो उनका तो कुदरती तौर पे, मैं भी गांव जाता हूँ तो लंबी लंबी वॉक करता हूँ, वरना वैसे जो है ना कोई इंतज़ाम नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। इनकी क्या प्रायोरिटी, इन्होंने बाहर चले जाना है, अभी इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो बहरहाल खेल का बेड़ा गर्क रहा है। सहाफ़त आपके सामने है, अरशी शरीफ याद होगा, इसके अलावा इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सदीक जान, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, असद तूर, ये कल की बात है, मतियुल्लाह जान। आप रोज़ाना कंसर्न शो करते हैं कि जी आप पाकिस्तान में हैं,
یا آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، یہ چل رہا ہے نا۔ اور پھر مین سٹریم میڈیا ٹکے ٹوکری جھوٹ بول ٹوٹی کر کے تنخواہیں، بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے، عہدے، تنخواہیں، ٹائیاں، کوٹ کہ چلیں۔ وہ ایک ہیں سمینہ پاشا، ہماری سینئر GNN کی اینکر تھیں، ان کو وارننگ ملتی رہی، وہ انہوں نے نئی طریقہ چھوڑا، نوکری سے نکال دیا۔ خیر ہے، اب وہ یوٹیوب پہ ہیں سمینہ پاشا، ایسے بھی ہیں، وہ عورت ہیں لیکن بیٹھے ہیں جو ہے نا وہ لوگ، اور ٹوٹی کیے جا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ بہرحال صحافت آپ کے سامنے، مجھے کیا کہنے کی جو ہے نا ضرورت۔ جمہوریت کا جو بیڑا غرق کیا ہے فارم 47 والوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، شیم جمہوریت، فراڈ جمہوریت، روگ جمہوریت، یہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی کیا عزت ہے؟ 12 بندے بیٹھے تھے، 26 قوانین پاس کرا لیے، 26 قوانین، کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہی نہیں ہے۔ اور وہ خود اتنے بے شرم ہیں، خواجہ آصف کو دیکھیں آپ، روزانہ ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے، روزانہ بیان دیتا ہے، پتہ ہے ہارا ہے، کتنے بے شرم۔ اس کو دیکھیں وزیر اعلیٰ کو، میں یہ کر رہی ہوں، پتہ ہے اس کے باپ کو دیکھیں، یعنی خنزیر کے جو ہے نا وہ تکہ بوٹی کھا رہے ہیں، حرام۔ جمہوریت بیڑا غرق 2024 میں۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں کہ جی عدلیہ، یا افریدی زندہ باد، ایسے ٹھنڈے قسم کے ڈیش ہیں یہ جج، پرواہ نہیں ہے، رل گیا ملک، رل گئے ہیں لوگ۔ لیکن عدلیہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کاٹ کے، عمران خان نے کل پرسوں کہا ہے نا کہ یہ جو فوجی سزائیں ملی ہیں نا، یہ اصل میں آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ امین الدین خان کا ویسے قدرتی کالا منہ ہے، تو اور اس نے کیا کالا کرنا تھا؟ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ جی سنا دیں فیصلے، سنا دیے۔ عدلیہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ آج کا فیصلہ دیکھیں، خالد خورشید کو 34 سال، عدلیہ برباد بلکہ کر دی گئی۔ 26ویں ترمیم آپ کے سامنے ہوئی، کس طرح ہوئی، کس نے کی۔ بہرحال جی عدلیہ امن و امان، کرم۔ آج کراچی میں وحدت المسلمین پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، کرم میں دیکھ لیں، ویسے دہشت گردی دیکھ لیں، 393 فوجی افسر اور جوان، فوجی صرف، پولیس نہیں، صرف فوجی یہ شہید ہوئے ہیں۔ امن و امان آپ کے سامنے، کیونکہ اپنا مین کام چھوڑا ہوا ہے نا، مین کام چھوڑا ہوا ہے، دوسرے کاموں میں پڑے ہیں، تو پھر امن و امان۔ پولیس دوسرے کاموں، پولیس اس میں لٹ پہ مار پہ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے بندوں کو اٹھاؤ، مال گنو، گھر لوٹو، جہیز لوٹو، اور فوج بھی آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اسی طرح۔ اس کے علاوہ گینر 2024 کا گینر، یہ میں نے اپنے جو ہے نا وہ سینئر سے بات کی ہے کہ 2024 کا گینر کون ہے، تو وہ سارے متفق تھے کہ 2024 کے گینر جو ہے نا وہ عمران خان ہے، جس نے سب سے زیادہ گین کی ہے، جیل میں مصیبتیں، لیکن ان کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ایک سیاسی لیڈر ہے ہی نہیں، وہ اس سے اوپر چلے گئے ہیں، جس طرح ان کے سپورٹر ان کو مرشد کہتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا وزیر اعظم بننا، صدر بننا، اس سے وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ وہ اب ایک اور مقدمہ لڑ رہے ہیں، 77 سال کا انہوں نے نکالا ہے مقدمہ دراز سے، اور وہ لڑ رہے ہیں وہ مقدمہ۔ انہیں شکستیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی ان کے دلائل اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ 2025 میں تبدیلی آئے گی، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ وہ تو اسی طرح کہتے ہیں کیونکہ مایوسی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں منع کیا گیا ہے مایوس ہونے سے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کرتے رہیں گے، آپ بھی دعا کریں۔ تو یہ جو ہے نا یہ سوال بھی آپ پہ ہے کہ گینر عمران خان ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے، فرض ہے آپ پہ۔ جس طرح وہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی لوزر ہے، سب سے بڑا گینر عمران خان ہے۔ ایک اور سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ٹک ٹاکر سب سے بڑا یا سب سے بڑی، یہ نام بھی آپ نے لکھنا ہے، ہر کام تو میں نہ کروں نا۔ پاکستان کا سب سے بڑا یا سب سے بڑی ٹک ٹاکر، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا منافق 2024 کا
یہ بھی آپ کے ذمے ہے. آپ نے جواب دینا ہے کہ 2024 کی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی لوزر اسٹیبلشمنٹ ہے. نام لکھ کے یس اور نو. سب سے بڑا ٹک ٹاکر یا سب سے بڑی ٹک ٹاکر نام لکھنا ہے. اس کے علاوہ عمران خان 2024 کے سب سے بڑے گینر ہیں، یس اور نو. اور آخری سوال کہ 2024 کا سب سے بڑا منافق کون ہے. قطامہ اتنی خوبصورت تھی، کوفہ کی تھی، کہ جو گورنر تھا نا ولید، وہ اس پہ مرتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے وہ دور تھا، کوئی بیوٹی پارلر سے تو وہ ہو کے نہیں آتی تھی. خاص کر اس کی آنکھیں کہتی ہیں کہ وہ جادوگر تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور یہ وہ. تو اس پہ عاشق ہو گیا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، مراد اس کا قبیلہ تھا. وہ اس پہ عاشق ہو گیا. جنگ نہروان یاد ہے آپ کو؟ یاد ہوگی، خارجیوں کے ساتھ مولا علی کی ہوئی تھی. قطامہ کا والد، قطامہ کے بھائی نہروان میں مولا علی کے مقابلے میں مارے گئے تھے، خارجی تھے. یہ اصل بات تھی. قطامہ نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو کہا، حالانکہ بڑی کوڑی شکل کا تھا، کہ جی میں تم سے شادی کروں گی، لیکن جو میرا مہر ہوگا وہ علی کا سر ہوگا. مولا علی خلیفہ تھے، کوفہ میں تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں 3 دن تلوار زہر میں ڈبوئے رکھی. فجر کے بعد مولا کو مار دی سر پہ. بہرحال وہ 1-2 دن بعد آپ کو پتہ ہے شہید ہو گئے. تو وہ بھی مارا گیا. نہ قطامہ ملی، نہ محبت ملی. چوتھے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا. اب آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. جب الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے نا، تو وہ بہت بڑی میٹنگ ہوئی رات کو، آدھی رات کو ماڈل ٹاؤن میں. اور جو ہے نا وہ 50-50 تھی رائے، لیکن رائے بھاری آنے لگی کہ جی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ملک کے حالات خراب ہیں، عمران خان کو اقتدار دے دیں. عمران خان سے سنبھلے گا نہیں، ابھی وہ بہت پاپولر ہے، وہ ان پاپولر ہوگا اور ہماری جگہ بن جائے گی. اور کہتے ہیں بتانے والے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کنونس نظر آتے تھے. سارے جو ہار گئے تھے، نواز شریف جو ہار گیا تھا، باقی کیا بچا؟ شہباز شریف ہار گیا تھا کہ جی یہ گرے سسی میں ہے. وہاں پہ سنا ایک قطامہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جو طے ہو گیا ہے نا اسی کے مطابق سارا کچھ ہوگا، اور خان صاحب کا سر چاہیے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. میری طرف سے آپ کے تمام جاننے والے فیملیاں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے سب کو جو ہے یہ سال مبارک ہو. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.